الرحمن الرحیم باب ترک الوضوء من القبلہ۔ مرد باوضو ہو عورت کا بوسہ لے لے یا عورت باوضو ہو مرد کا بوسہ لے لے اور دونوں کے شرمگاہوں میں سے کچھ نکلے بھی نہ، دل کے اندر کوئی کدکدی یعنی کوئی انتشار بھی پیدا نہ ہو اور دونوں کے شرمگاہوں سے کچھ نکلے بھی نہ، پانی وغیرہ جو عمومی طور پہ ہوتا ہے، تو احناف کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اصل اختلاف پچھلے باب کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ مس مرأہ کے اندر ہے، یعنی باوضو آدمی عورت کو چھو لے یا عورت باوضو ہے مرد کو چھو لے تو اس سے دونوں کا وضو ٹوٹ جائے گا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک۔ اور ان کا طریقہ استدلال او لامستم النساء سے ہے کہ جو تم میں سے عورتوں کو چھو کر آئے، اور پورے صحابہ میں سے عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مذہب اور مسلک صرف حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تھا۔ احناف نے ان دونوں کی رائے کو پچھلے باب میں بھی قبول نہیں کیا تھا کیونکہ جمہور صحابہ کی یہ رائے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح حدیث کی موجودگی میں صحابہ کی رائے کو قبول نہیں کیا جاتا، جبکہ صحیح روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، بوسہ لے لیا کرتے تھے اور بغیر نئے وضو کیے نماز پڑھانے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عروہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، انہوں نے کہا کہ عائشہ خالہ جی آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی، ما ہی الا انتی، یعنی کوئی اور وہ ازواج مطہرات میں سے کوئی اور نہیں ہو سکتی آپ کے علاوہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں، یعنی انہوں نے اقرار کر لیا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ اب چونکہ یہ حدیث موجود ہے، ائمہ ثلاثہ نے، اصل میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ مس مرأہ کا ہے، عورت کو چھونے کا ہے۔ چونکہ قبلہ بوسہ لینا یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے، یہ اوپر سے اس کے اوپر کا درجہ ہے۔ یہ جب مس مرأہ سے عورت کے چھونے سے، عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو عورت کا بوسہ لینا تو بطریق اولا وضو کو توڑے گا۔ تو اصل مسئلہ اس میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی چونکہ قرآن کے اندر او لامستم النساء ہے اور حدیث کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا ائمہ ثلاثہ نے کہ آپ کی یہ جو حدیث ہے یہ صحیح نہیں ہے، آپ کی حدیث جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب ان کے اعتراض کا احناف نے معقول جواب دیا ہے۔ جواب کیا دیا ہے؟ معقول جواب دیا۔ اعتراض ان کا کیا ہے؟ اعتراض ان کا یہ ہے کہ آپ کی جو حدیث ہے اس میں حضرت عروہ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کر رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ یہ عروہ سے کون سا عروہ بن زبیر ہے جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں کہ عروہ مزنی ہیں؟ اس عروہ سے مراد کون سا عروہ ہے کہ عروہ بن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں کہ یہ عروہ مزنی ہیں؟ یہ بات۔ اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہو کہ عروہ بن زبیر ہیں، اگر آپ کہو کہ عروہ بن زبیر ہیں تو اس روایت میں عروہ سے نقل کرنے والے حبیب بن ابی ثابت ہیں۔ کون ہیں؟ حبیب بن ابی ثابت، اور حبیب بن ابی ثابت کا عروہ بن زبیر سے لقاء اور سما نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہو کہ عروہ سے مراد عروہ مزنی ہیں تو عروہ مزنی کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لقاء اور سما نہیں ہے، لہذا یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ اب احناف نے اس کا معقول جواب دیا ہے۔ پہلی بات انہوں نے کہا کہ عروہ سے مراد کون سا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ عروہ سے مراد عروہ بن زبیر ہے، عروہ سے مراد زبیر ہیں، اور اس کی دو دلیلیں ہیں، اس کی دو دلیلیں ہیں۔ نمبر ایک، مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 210 پر اس کی صراحت موجود ہے کہ یہ عروہ بن زبیر ہے، اور ابن ماجہ صفحہ نمبر 38 پر حدیث موجود ہے جس میں صراحت ہے کہ عروہ سے مراد عروہ بن زبیر ہے۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ عروہ بن زبیر ہے، عروہ مزنی نہیں ہے، کیونکہ ایسی بات گھر کا بندہ تو کہہ سکتا ہے، ما ہی الا انتی، باہر کا بندہ نہیں کر سکتا۔
کہ بھئی وہ کوئی اور بیوی ازواج مطہرات میں سے کوئی اور تو ہو نہیں سکتی سوائے آپ کے، تو یہ بات کون کر سکتا ہے؟ یہ گھر کا بندہ کر سکتا ہے، باہر کا بندہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ دو دلیلیں ہیں کہ اس سے مراد کون سا ہے، کون ہے؟ عروہ بن زبیر ہیں۔ پھر آپ کا اعتراض یہ ہے کہ بھئی اگر عروہ بن زبیر ہے تو حبیب بن ابی ثابت کا لقاء عروہ بن زبیر سے نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تمام محدثین میں سے صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ یہ بات کس نے کی ہے محدثین میں سے؟ امام بخاری نے، اور دوسرا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد سفیان ثوری یہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ حبیب بن ابی ثابت کا عروہ بن زبیر سے لقاء نہیں ہے، لیکن امام ابو داؤد نے داؤد شریف کے اندر اس پہ رد کیا ہے کہ یہ ان کی غلطی ہے سفیان ثوری کی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس لیے کہ تمام محدثین کہتے ہیں کہ حبیب بن ابی ثابت نے حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے 4 حدیثیں سنی ہیں۔ کتنی حدیثیں سنی ہیں؟ 4، اور ان 4 میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے۔ ایک بات۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ بھئی ان محدثین کی جو حدیث ہے یعنی یہ لقاء اور سماع کو ثابت کرتے ہیں، مثبت ہے، اور امام سفیان ثوری اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نافع ہے، منفی ہے، اور منفی اور مثبت میں جب تعارض ہوتا ہے تو مثبت کو ترجیح ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ جو ثابت کر رہا ہوتا ہے وہ علم پر مبنی ہوتی ہے بات، اور جو نفی کر رہا ہوتا ہے وہ لا علمی پہ ہوتی ہے، تو علم لا علمی سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے احناف نے معقول جوابات دیے ہیں کہ بھئی آپ نے 2 جو باتیں کہیں کہ عروہ سے مراد کون ہے، تو ہم نے کہا کہ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 210 پہ صراحت موجود ہے کہ عروہ سے مراد عروہ بن زبیر ہیں۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 38 پہ صراحت موجود ہے کہ عروہ سے مراد عروہ بن زبیر ہیں۔ دوسری آپ نے کہا کہ بھی اگر عروہ بن زبیر ہیں تو حبیب بن ابی ثابت کا ان سے لقاء اور سماع نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ بات صرف محدثین میں سے امام بخاری اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں۔ سفیان ثوری اور امام بخاری پہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے رد کیا ہے کہ یہ بات ان کی غلط ہے۔ ان کا حبیب بن ابی ثابت کا عروہ بن زبیر سے 4 حدیثوں کا ثابت ہے، اور یہ قاعدہ اور قانون پیچھے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور آگے بھی بیان کریں گے کہ جب ایک محدث کی ایک حدیث بھی ثابت ہو گئی تو اس کی تمام روایات وہ سماع کے اوپر کیا ہوں گی؟ معمول ہوں گی۔ یہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اپنے لیے کوئی بات ہو تو ایک قانون، دوسرے کے لیے بات ہو تو کوئی اور قانون۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قاعدہ قانون ہے کہ جب ایک محدث کی ایک روایت ثابت ہو گئی تو ان کی تمام مرویات جو اس محدث سے وہ کر رہا ہے وہ ساری لقاء اور سماع پر محمول ہوں گی۔ ہم کہتے ہیں 4 حدیثیں ثابت ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کا متابع بھی موجود ہے۔ ابراہیم تیمی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہی روایت نقل کر رہے ہیں، حضرت عائشہ سے، لیکن یہ ہے کہ ابراہیم تیمی کا حضرت عائشہ سے لقاء اور سماع نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر قال ابو عیسیٰ کے اندر ما فی الباب کہیں گے کہ اس باب میں کوئی صحیح روایت ہی نہیں ہے، اس بات میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا بھی محل نظر ہے، قابل غور ہے ان کا یہ کہنا۔ بھئی دیکھیں پہلی تو ہم نے یہ حدیث ثابت کر دی، انہوں نے 2 اعتراضات کی، ہم نے معقول جوابات دیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم تیمی کا بھی روایت ثابت ہے۔ تیسرا حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ کہتی ہے کہ میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور جگہ حجرہ چھوٹا تھا، میں پاؤں آگے کر لیتی، حضور جب سجدہ کرتے تو میرے پاؤں کو یوں کرتے اور میں پاؤں اکٹھا کر لیتی، پھر حضور سجدہ فرماتے، جب حضور اٹھتے تو میں پھر پاؤں آگے کر لیتی، پھر نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاؤں کو اشارہ کر۔ تو بھئی اصل مسئلہ تو مس مرا کا ہے، قبلہ کا تو ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ مس مرا میں کوئی روایت ثابت نہیں، تو یہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت عائشہ کے بستر پہ نہیں تھے، حضرت عائشہ انہوں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا تو حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک پہ آپ کے ہاتھ لگ گئے اور حضور علیہ السلام سجدے میں تھے، حضور علیہ السلام سجدے میں تھے۔ تو یہ روایت مسئلہ، اصل مسئلہ تو مس مرا کا ہے کہ عورت باوضو مرد کو یا باوضو مرد عورت کو چھو لے۔ تو آپ نے کہا اس بات میں روایت ہی نہیں، یہ حدیث ساری تو ہے، یہ ساری مس مرے کے بارے میں ہے، یہ ساری مس مرا کے بارے میں ہے کہ جس سے جو ہے نا وہ وضو نہیں ٹوٹتا، اور امام ترمذی کہہ رہے کہ اس بات میں کوئی صحیح روایت نہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اولا مستم النساء سے استدلال کرنا ہی ان کا کمزور ہے کہ تمام صحابہ میں سے سوائے حضرت عمر اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یہ استدلال کسی نے نہیں کیا۔ اور وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ لامستم یہ باب مفاعلہ سے ہے، وہاں سے جماع مراد ہے، مس مرا مطلق نہیں مراد
کہ آدمی عورت کو چھو لے. اور اس کے بارے میں ایک قصہ واقعہ مشہور ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے بہت بڑے عالم تھے. حج کے لیے گئے، اللہ سب کو لے جائے، طواف کے دوران وہاں پر بھیڑ ہوتی ہے، عورت کو چھوا، گئے وضو کر لیا، پھر چھوا، پھر وضو کر لیا. کئی مرتبہ جب بار بار وضو کر کے آئے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کہا اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ کروڑوں رحمتیں کرے کہ اپنے ماننے والوں کے لیے آسانی فرما گئے. اور فرمایا میں آج سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کے مسلک کو اختیار کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مسلک والوں کے لیے آسانی فرمائی. اس بات کی دلیل ہے کہ اب لامستم النساء سے جماع مراد ہے اور مس مرا کی روایتیں ساری موجود ہیں. بات سمجھ میں آئی؟